الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين صدق الله العظيم۔ آپ کے ہاتھ سے تلوار گرا دی صاحب، آپ کے ہاتھ سے تلوار گرا دی صاحب، ان ہواؤں نے تو سرکار گرا دی صاحب، آپ کے ہاتھ سے تلوار گرا دی صاحب، ان ہواؤں نے تو تلوار گرا دی صاحب، جن پہ تم بیٹھ کے کرتے تھے پرندوں کا شکار، ایک چڑیا نے وہ دیوار گرا دی صاحب۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ زندگی کے حالات کو بیان کرنا یہ سیرت کہلاتا ہے۔ ایک عام آدمی ہے، دنیا کا کتنا ہی بڑا آدمی ہو، اس کی زندگی کے حالات کو اگر بیان کیا جائے تو اسے سیرت نہیں کہیں گے بلکہ اسے تاریخ کہیں گے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے وفات تک آپ کی زندگی میں جتنے موڑ آئے اور جو حالات پیش آئے، ان حالات کو بیان کرنا سیرت کہلاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت سارے معجزے بھی یعنی خلاف عادت ایسے کام ہوئے کہ دنیا حیران تھی، لوگ حیران تھے، ششدر تھے کہ یہ کیا ہو گیا۔ مثلا چاند کے 2 ٹکڑے کرنا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں کنکری کا کلمہ پڑھنا، اونٹ کا، جانوروں کا آپ سے گفتگو کرنا، یہ آپ کی زندگی میں جو معجزے پیش آئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد، نبوت ملنے کے بعد آپ کی زندگی میں خلاف عادت جو چیزیں پیش آئیں انہیں معجزہ کہا جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے جو واقعات پیش آئے انہیں ارہاس کہا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 40 دن پہلے جو واقعہ پیش آیا، آپ ترتیب وار گفتگو سن رہے ہیں۔ سیرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے سامنے بات آئی، پھر سیرت اسماعیل علیہ السلام، اور پھر دور جاہلیت۔ اب یہ واقعہ ہے سورۃ الفیل کا، ہاتھی والوں کا۔ یہ دراصل فارسی زبان ہے، فارسی میں ہاتھی کو پیل کہتے ہیں، پیل۔ عربی میں پا نہیں آتا ہے، اس لیے پیل کو پھا سے بدل دیا، ہو گیا فیل، یعنی ہاتھی والوں کا واقعہ۔ مکہ المکرمہ آپ کو بتایا تھا یہ اصل مرکز ہے، مرکز انبیاء ہے اور بہت ہی بابرکت اور مقدس جگہ ہے۔ اللہ رب العزت نے 7 آسمان پیدا کیے۔ کتنے؟ 7 آسمان پیدا کیے۔ اور زمینیں کتنی ہیں؟ یہ بھی 7 ہیں۔ 7 آسمان اللہ نے بنایا، 7 زمینیں اللہ نے بنائی۔ تو یہ زمین کی جو ابتدا ہوئی ہے بنانے کی، جہاں پر کعبہ ہے، اللہ نے وہاں سے ابتدا کی ہے۔ گویا سب سے پہلے جس زمین کے ٹکڑے نے اللہ کی اطاعت کی وہ جگہ ہے جہاں پر مکہ ہے، کعبہ ہے، اللہ کا گھر ہے۔
یہ سب سے پہلا گھر ہے جس کو اللہ رب العزت نے لوگوں کی ہدایت کے لیے بنایا۔ اللہ رب العزت کی تجلیات ذات، ایک ہوتا ہے اللہ کے اسما ہوتے ہیں، اللہ کے 99 نام ہیں نا، تو اللہ کے 99 نام ہے، یہ صفاتی نام ہے۔ اللہ کا ایک ذاتی نام ہے اللہ۔ تو یہ جو کعبہ ہے، یہ اللہ کا جو گھر ہے، یہاں پر تجلیات ذات پڑتی ہے، اللہ کی ذاتی تجلی یہاں پڑتی ہے۔ اس کے علاوہ بیت المقدس ہو، مسجد نبی ہو، دنیا کی کوئی بھی جگہ ہو، تجلیات ذات وہاں نہیں پڑتی ہے۔ تجلیات صفات مسجد اقصی پہ پڑتی ہے، لیکن تجلیات ذات صرف کعبہ پہ پڑتی ہے۔ یہ واحد گھر ہے جس کو اللہ رب العزت نے لوگوں کی ہدایت کے لیے بنایا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو کعبہ ہے، اس کی تعمیر تقریباً 10 بار ہوئی ہے۔ کتنی بار ہوئی ہے؟ 10 بار ہوئی ہے۔ سب سے پہلے اس کی تعمیر فرشتوں نے کی ہے۔ آدم علیہ السلام ابھی پیدا نہیں کیے گئے ہیں۔ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے اس کعبہ کا طواف فرشتے کیا کرتے تھے۔ جب اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور زمین کو آباد کرنا چاہا اور انسانوں کو یہاں پر بسانا چاہا، تو پھر اللہ رب العزت نے فرشتوں کے کعبہ کو زمین سے ختم کر دیا، اور بالکل آسمان کتنے ہیں؟ بولو بھائی، آسمان کتنے ہیں؟ 7۔ تو 7ویں آسمان پر ایک کعبہ ہے جسے بیت المعمور کہتے ہیں۔ وہ بیت المعمور فرشتوں کا قبلہ اور کعبہ ہے، اور یہ مکہ المکرمہ سعودی عرب کی زمین میں جو کعبہ ہے، یہ ہمارا قبلہ اور کعبہ ہے۔ جیسے ہم یہاں طواف کرتے ہیں، حج عمرہ کرتے ہیں، اللہ کے گھر کا چکر لگاتے ہیں، ایسے ہی 7ویں آسمان پر بیت المعمور ہے۔ روزانہ حدیث پاک میں ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزانہ 70,000 فرشتے اس بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں، اور جس کا ایک بار نمبر آ گیا قیامت قائم ہو جائے گی، دوبارہ نمبر نہیں آئے گا۔ روزانہ 70,000 فرشتے اس گھر کا طواف کرتے ہیں۔ اسی کو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ سب سے پہلا گھر جس کی بنیاد رکھی گئی وہ کعبہ ہے۔ وہ کون سا گھر ہے؟ کعبہ ہے۔ کتنے لوگوں نے تعمیر کی؟ 10 بار تعمیر ہوئی ہے، یہاں تک کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہو گئی ہے، اور آپ کی ولادت کے بعد مکہ الکعبہ کی دوبارہ تعمیر ہوئی ہے۔ قریش کے لوگوں نے اس کی تعمیر کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں شامل تھے۔ قریشی سردار جو ہے اس میں شامل تھے، اور بالکل حلال اور پیور مال سے کعبہ کی تعمیر ہوئی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کے خاطر، تاکہ لوگوں میں دشمنی نہ ہو، اس لیے کہ ہر کوئی چاہتا تھا میں تعمیر کروں، حجر اسود کو میں نصب کروں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ، ایک لمبا قصہ ہے، میں سناؤں گا نہیں چونکہ وقت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو ایک چادر میں رکھا، اور قریش کے بڑے بڑے سرداروں کو ایک ایک کونا پکڑا کر کے کعبہ کے قریب لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود اٹھا کر نصب کر دیا۔ یہ ہوئی تاریخ کس کی؟ تعمیر کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے بعد بھی اس کی تعمیر ہوئی ہے۔ فرشتوں نے جو تعمیر کی، اس کی جڑیں یہی نہیں ہیں، 7 زمینوں تک کعبۃ اللہ کی جڑیں ہیں، ایسے ہی آسمانوں 7 آسمان تک، یعنی اور اللہ رب العزت نے ایک عجیب قسم کی اپنا گھر بنایا ہے جس کے اندر بہت سارے نکات ہیں۔
کہ اللہ نے بالکل کعبہ کے سدھائی پر 7ویں آسمان پر بیت المعمور رکھا ہے، اگر وہاں سے کوئی چیز گرائی جائے تو بالکل کعبہ کے چھت پہ آ کے گرے گی۔ یہ بابرکت گھر ہے۔ یہ کون سا گھر ہے؟ بابرکت گھر ہے۔ یہ بابرکت گھر اللہ کا ہے۔ کس کا ہے؟ ان حدیث پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان بیوت اللہ فی الارض مساجدها، زمین پر جتنی مسجدیں ہیں یہ کیا ہے؟ اللہ کا گھر ہے۔ یہ بیت اللہ کس کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر ہے۔ اور یہ مسجد کس کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب قیامت قائم ہوگی ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی، لیکن اس روئے زمین پر جو مسجدیں ہیں اللہ رب العزت ان کو اٹھا لیں گے اور اٹھا کر کے انہیں جنت میں شامل کر دیا جائے گا۔ یہ اللہ کا مقدس اور پاکیزہ گھر ہے۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، جن کے دلوں میں تقوی ہے، وہی اللہ کے گھر کی خدمت کیا کرتے ہیں، اللہ کے گھر کو آباد کرنے کی فکر کیا کرتے ہیں۔ تو یہ بیت اللہ یہ اللہ کا گھر ہے۔ ظاہر سی بات ہے اللہ کا جب گھر ہے تو اس گھر کی حفاظت بھی اللہ خود کرے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے یہ جو واقعہ پیش آیا اسے ارہاس کہتے ہیں، اور نبوت کے بعد یعنی آپ کی زندگی میں دنیا میں آنے کے بعد جو واقعہ پیش آئے گا اسے معجزہ کہتے ہیں۔ تو 571 عیسوی عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کو آپ کی دور کو ہو چکے ہیں، 571 عیسوی چل رہا ہے۔ محرم کے مہینے میں یہ واقعہ پیش آیا، تو محرم، صفر، ربیع الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اور یہ واقعہ کب پیش آیا؟ محرم میں 40 دن پہلے۔ بعض مورخین نے اور مفسرین نے لکھا ہے 50 یا 55 دن پہلے، بہرحال یہ واقعہ پیش آیا، اور اس واقعے کی وجہ سے اس سال کو ہی عام الفیل کہا جانے لگا، یعنی ہاتھی والوں کا سال۔ یہ واقعہ جو پیش ہے، واقعہ کیا تھا آپ کو معلوم ہے، میں نے سنایا بھی تھا سورۃ البروج کی تفسیر میں۔ یہ دیکھو اللہ کا یہ گھر ہے، اللہ کے گھر کی کوئی بے حرمتی کرے گا اور اس کے خلاف کوئی سازش کرے گا تو پھر اللہ رب العزت کا عذاب آئے گا اور اللہ رب العزت کی پکڑ آئے گی۔ ابھی شاید 28 اکتوبر سن 2016 میں یمن کے اندر جب حکومت کے خلاف سازش چلی ہے، آپ کو معلوم ہوگا یوٹیوب پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، ایرانی حوثیوں نے میزائل داغا تھا، آپ کو معلوم ہے سن 2016 میں میزائل داغا۔ ٹارگٹ کیا تھا ان کا؟ نشانہ کیا تھا؟ کعبہ کو ڈھانا تھا۔ ایرانی حوثیوں نے کعبہ کو ڈھانے کے پلان میں میزائل چھوڑا، اور وہ میزائل لوگ حیران تھے، دنیا پریشان تھی، یہ میزائل کہاں گرے گا، دعائیں ہو رہی تھی، اور اس کے خلاف جو ہے مذمت بھی آئے۔ دارالعلوم دیوبند کے محتمم مفتی عبدالقاسم نعمانی، ندوہ کے محتمم، اور قاری السدیس جو مسجد حرام کے امام ہیں، بہت سارے علماء نے جو ہے مذمت کی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، لوگ پریشان تھے کہیں یہ میزائل کعبہ پہ نہ گر جائے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ مکہ المکرمہ یعنی کعبہ سے 65 کلومیٹر کی دوری پر ہی سعودی افواج نے، وہاں کی سیکورٹی نے اس میزائل کو تباہ کر دیا۔ لیکن نشانہ کیا تھا؟ کعبہ کو گرانے کا نشانہ تھا، اس کو ڈھانے کا نشانہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے تقریباً 1 یا 2000 سال پہلے، 1000 سال پہلے ایک بادشاہ گزرا ہے یمن کا جس کا نام ہے تبع۔ وہ اپنے 12,000 اپنے لشکروں کے ساتھ آیا جس میں 12,000 علماء تھے، 1,00,000 سے اوپر اس کے پاس حکیم تھے، فوجیوں تھے۔ یہ اپنی سلطنت کی جانچ کے لیے مکہ المکرمہ جب آیا ہے تو یہاں کے لوگوں نے کوئی بھاؤ نہیں دیا، بھاؤ سمجھتے ہیں، یعنی کوئی عزت نہیں کی۔
بے توجہی کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آئے تو وہ ناراض ہو گیا، اور ناراض ہو کر کے دل میں سوچا کہ یہ کعبہ جو ہے نا اس کو میں گرا دوں گا اور یہاں کے لوگوں کو میں قتل کروں گا۔ وہ یہ سوچا تھا نیک بادشاہ، وہ سوچا تھا، اس سوچنے کی وجہ سے، بری نیت کی وجہ سے اللہ کی پکڑ آ گئی اور اس کے ناک اور منہ اور آنکھوں سے جو ہے خون نکلنے لگا۔ جب خون نکل رہا اور ایسا بدبودار کہ جو ہے وہاں بیٹھنا مشکل ہے، لوگ پریشان تھے، آخر علماء بھی تھے اس میں، تو ایک عالم جو بڑے تھے وہ آئے اور کہنے لگے جناب یہ مرض جو ہے آسمانی ہے اور علاج زمینی ہو رہا ہے، مرض جو ہے آسمانی ہے اور علاج زمینی ہو رہا ہے، لگ رہا ہے آپ نے کوئی بری نیت کی ہے۔ چنانچہ اس بادشاہ شاہ طبہ نے توبہ کی اور اپنی اس بری نیت سے باز آیا تو پھر اس کا خون وغیرہ سب بند ہو گیا۔ پھر یہ بادشاہ خوش ہو کر کے کعبہ پہ غلاف چڑھایا۔ آج آپ دیکھتے ہیں ہر سال سعودی عرب میں کعبہ کا جو غلاف ہے کالا وہ اتارا جاتا ہے، اور دنیا کے بڑے بڑے وزراء اور بڑے بڑے نیک لوگ، علماء، تمام لوگ آتے ہیں اور خانہ کعبہ کے غلاف کو بدلا جاتا ہے۔ پہلے سعودی عرب میں کارخانہ نہیں تھا، یہ جو غلاف ہے یہ پہلے یمن میں بنتا تھا، یمن سے پھر مصر گیا، وہاں کارخانے ہوئے، لیکن آج کل سعودی حکومت جہاں خراب کام کرتی ہے تو اچھے بھی کرتی ہے، جو اچھائی ہے اس کو اچھائی بیان کرو۔ پچھلے ہفتے میں نے تھوڑا دال بگھاڑی تھی نا ہلکی سی، تو اچھا بھی کام کیا ماشاءاللہ۔ دیکھیے حج عمرہ کرنے والے جاتے ہیں، کوئی دقت ہوتی ہے، بہت کام کیا ہے۔ اب جو ہے سعودی حکومت نے خود جو ہے کارخانے قائم کر دیے ہیں جہاں پر سعودی غلاف تیار کیا جاتا ہے، اور مسجد نبی روضہ اقدس کی جالی تیار کی جاتی ہے، اور سعودی عرب کے جو جھنڈے ہیں وہ بھی وہاں بنائے جاتے ہیں۔ اب کہیں اور ملک سے لانے کی ضرورت نہیں ہے، تو خدمت کر رہی ہے۔ یہ بادشاہ نے توبہ کیا، اللہ نے بیماری ٹال دی۔ ایسی ہی واقعہ ایک پیش آیا ابرہہ کا، میں نے بتایا تھا آپ کو، یہ میں بیان کر چکا ہوں، سورۃ البروج کی تفسیر۔ یمن کا بادشاہ تھا جس کا نام تھا یوسف ذو نواس، یہ یہودی تھا، لمبا چوڑا واقعہ ہے، آپ کو یاد ہوگا، میں اشارہ کر رہا ہوں۔ یوسف ذو نواس یہ یہودی تھا، اس نے تقریباً 12,000 عیسائیوں کو، نصارہ کو خندق میں آگ جلا کر کے ڈال دیا۔ یاد آ رہا ہے کچھ کہ نہیں آ رہا ہے؟ آگ میں جلا دیا۔ اب یہ جب جلا دیا تو اللہ رب العزت نے اس آگ کو ایسا بھڑکایا کہ وہ خود جو ہے آگ میں جل کر تباہ اور برباد ہو گیا۔ یہودی تھا، سزا کس کو دی؟ عیسائیوں کو، نصارہ کو۔ تو کچھ آدمی جو ہے بچ کر کے قیصر روم کے پاس چلے گئے اور قیصر روم سے جا کر کے شکایت کی کہ یوسف ذو نواس جو یمن کا بادشاہ ہے وہ ہمارے ساتھ اس طریقے سے ظلم کیا ہے۔ چنانچہ قیصر روم نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو یہ پیغام بھیجا کہ تم تابڑ توڑ فوراً جو ہے یمن پر حملہ کرو۔ چنانچہ شاہ حبشہ نے حکم دیا کہ 70,000 کا لشکر تیار کیا جائے اور یمن پر حملہ کیا جائے۔ چنانچہ 70,000 کا لشکر روانہ ہوتا ہے یمن پر حملہ کرنے کے لیے۔ تو اس کے جو کمانڈر تھے اور افسر تھے فوج کے، اس میں ایک کا نام ہے ارباد، اور ایک لشکر کا جو ہے فوج کا کمانڈر تھا جو اس کا نام ہے ابرہہ۔ انہوں نے یمن پر حملہ کیا اور ملک جو حکومت کو تہس نہس کر دیا۔ اس کی کس کی حکومت آ گئی؟ عیسائیوں کی حکومت آ گئی۔ ابرہہ نے یمن پر قبضہ کر لیا۔ اب جب قبضہ کر لیا تو کچھ دنوں کے بعد ارباد اور ابرہہ کے درمیان جو ہے نفرت پھیل گئی اور دونوں میں لڑائی ہو گئی۔ چنانچہ ابرہہ نے بھی مارا اور ابرہہ کے غلام نے موقع پا کر ارباد کا قتل کر دیا۔ اب کرسی پر بیٹھا ہے کون؟ ابرہہ بیٹھا ہے، اس کی حکومت ہے۔ اب جب ابرہہ کی حکومت ہے تو ظاہر سی بات ہے جب کرسی ملتی ہے نا، وہی میں بولتا ہوں نا، کتنا کم ظرف ہے یہ غبارہ، چند پھونکوں میں پھول جاتا ہے، جب کمینہ عروج پاتا ہے اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔ تو یہ اپنی اوقات بھول گیا، اب اس کو خناس اور تکبر اور گھمنڈ آنے لگا۔ چنانچہ یہ سوچنے لگا کہ لوگ جو ہے مکہ المکرمہ
مکرمہ جا کر اللہ کے اس گھر کا طواف کرتے ہیں تو کیوں نہ ہم یہاں پر ایک ایسا گھر بنائیں کہ یہاں پر لوگ آ کر کے اس کا طواف کریں اور اس کے ارد گرد چکر لگائیں۔ اس کے لیے اس نے جو ہے پلاننگ کی اور اتنا عالیشان یمن کے اندر گھر بنایا اس نے، اور پورا عام اعلان کر دیا کہ اگر کوئی مکہ المکرمہ جا کر کے بیت اللہ کا طواف کرے گا تو اس کو قتل کیا جائے گا یا سخت سے سخت سزا دی جائے گی۔ اب کوئی جا ہی نہیں رہا ہے، لیکن جب عرب کے اندر یہ خبر پھیلی ہے تو مالک بن کنانہ نے، ایک عرب کا آدمی تھا، اس کو غصہ آیا اور اس نے آ کر کے اس نے جو کنیسہ بنائی تھی اور گرجا گھر بنایا تھا آ کر کے پیخانہ کر دیا اور پیخانہ کر کے دیوار میں لیپ پوت دیا، گندا کر دیا پورا اس کے دیوار کو۔ تو اب ابرہہ کو غصہ آیا کہ میں نے اتنی محنت، اچھا اتنا عالیشان اس نے گھر بنایا تھا کہ اگر آدمی نیچے سے دیکھے نا تو دیکھ ہی نہیں پائے۔ ملکہ بلقیس، آپ نے نام سنا ہوگا، سلیمان علیہ السلام کی دور کی ملکہ ہے ملکہ بلقیس۔ اس کے پاس سونے جواہرات، جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں بلایا ہے تو سونے کی اینٹیں لے آئی تھی تحفے میں دینے کے لیے، لیکن سلیمان علیہ السلام تو سلیمان علیہ السلام تھے، اللہ نے بادشاہت دی تھی، سونا اور چاندی کی ان کے پاس کمی تھی، ہوائیں ان کے لیے مسخر تھی، جہاں چاہتے چلے جاتے تھے۔ یمن ہی کے اندر ملکہ بلقیس کا محل تھا، اس ملکہ بلقیس کے محل کو توڑ کر اس کے دروازوں اور کھڑکیوں کو اور وہاں سے سونے اور چاندیوں کو لا کر کے یہ ابرہہ نے اس مکان میں لگایا جس کو اس نے نقلی کعبہ بنایا تھا۔ اب یہ بھائی جب اس نے عرب کے اس آدمی نے، کنانہ کے آدمی نے پورا گندا کر دیا تو اب اس کو غصہ آیا کہ ہو نہ ہو یہ کام عرب کا ہے، اب میں چڑھائی کروں گا۔ چنانچہ لشکر تیار کیا ابرہہ نے اور لشکر لے کر کے کعبۃ اللہ کی طرف بڑھتا ہے۔ راستے میں بہت سارے عربی قبیلے سے جھڑپ ہوئی لیکن سب ہارتے گئے اور اس کی فتح ہوتی گئی۔ اللہ کو بھی منظور تھا کہ اس کو انسانوں سے نہیں بلکہ اللہ اپنی ایک کمزور مخلوق کے ذریعے سے اسے ہلاک کرنا چاہتے تھے، اس لیے اللہ نے ڈھیل دی۔ اب یہ آگے بڑھتا رہا، چنانچہ طائف جب پہنچا ہے تو وہاں کے ایک آدمی ابو رغال نے ساتھ دیا اور راستہ بتایا، پوری پلاننگ بتائی کہ اس طرح حملہ کرنا ہے۔ چنانچہ یہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ مکہ المکرمہ کی آبادی سے پہلے ہی اونٹ چل رہے تھے، اس ابرہہ نے اپنے لشکروں کے ذریعے سے اونٹ پر قبضہ کر لیا۔ اب جب قبضہ کر لیا تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب جو قریش کے سردار تھے ان کے بھی 200 اونٹ تھے، اس نے اس پہ بھی قبضہ کر لیا۔ اب جب ابرہہ نے کہا کہ پیغام پہنچا دو، کہاں پہ؟ قریش کے سرداروں کے پاس کہ تم مجھ سے جھڑپ مت کرو، ہم یہاں لڑنے نہیں آئے ہیں، ہم کعبہ کو ڈھانے آئے ہیں، ہمیں ڈھا لینے دو، اگر کوئی تعرض کرے گا، کوئی چھیڑ چھاڑ کرے گا تو پھر اس کی خیریت نہیں ہوگی۔ قریش کے سردار عبد المطلب جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جب ایک سفیر کے ساتھ بات کرنے کے لیے ابرہہ سے آئے، بہت وقت نہیں ہے میں شارٹ کٹ میں چل رہا ہوں، جب آئے ہیں تو بات کی ہے تو ابرہہ نے کیا کہا؟ ابرہہ نے کہا کہ یہ کعبہ کو ہم ڈھانے کے لیے آئے ہیں، ہم کو اسے ڈھانے دو، کوئی مقابلہ نہیں، کوئی روک ٹوک نہیں۔ عبد المطلب نے کہا بھائی میرے 200 اونٹ ہے جو وہ دے دو، تم پہلے کام یہ کرو، 200 اونٹ مجھے دو، میں جا رہا ہوں، یہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ چنانچہ عبد المطلب جو ہے اپنا 200 اونٹ لے کے چلے گئے اور کعبۃ اللہ کے جو دروازہ ہے اس کی کڑی کو پکڑ کر کے اللہ سے الہ وزاری کی اور دعا کی روئے دھوئے تو اللہ نے ان کی دعا کو، یقین دیکھو وقت نہیں ہے، میں مجبور ہو جاتا ہوں، باتیں اتنی رہتی ہیں، اپنا دماغ کھپاتا ہوں، میں شارٹ کٹ میں لے کے چلتا ہوں لیکن وقت ہی نہیں رہتا ہے، شکایت مجھے رہتی ہے۔ ابھی کیا کریں گے، آپ لوگ آتے ہی نہیں، پہلے سے تو آؤ تو 1:15 بجے شروع کر دوں بیان، اب وقت ہو گیا، کیا کریں گے؟ اب اسی کو اگلے ہفتے چلاؤ، پھر ایسے پتہ نہیں سال گزر جائے، کیا بولتے ہیں؟ تو پھر سیرت کے موضوع کب سنیں گے؟
بہرحال یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ تھا جو اللہ نے اپنی قدرت ظاہر کیا. میں آگے اگلے ہفتہ نہیں سناؤں گا، اس واقعے کو یہیں ختم کر رہا ہوں. بہت ساری اس میں باتیں ہیں اور عجیب عجیب آپ کو نئی چیزیں ملیں گی. بہت محنت کر کے لاتا ہوں آپ کے سامنے، لیکن اب سناؤں گا نہیں ہی بند. اگلے ہفتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے تذکرہ چلے گا. آپ کو بتایا تھا نا یہ ترتیب وار چلے گا. اس میں بہت ساری چیزیں آپ کی زندگیوں میں آئیں گی کہ اس پہ عمل کریں اور دوسروں کو بھی اس کا پیغام پہنچائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور محبت اپنے دلوں میں پیدا فرمائیں. وما علینا الا البلاغ.